بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب تحفۃ الفلاسفہ کا جائزہ لیں گے۔ یہ کتاب جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے جو فلاسفہ تھے ان کا رد کیا ہے۔ اب یہ جو فلاسفہ ہے جن کا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر جو عقائد بیان ہوئے ہیں ان کو یونانی منطق اور فلسفہ کے ساتھ ہم آہنگ کھڑا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ ان کے نزدیک جو عقل ہے وہ یونانی فلسفہ اور منطق ہی ہے، مگر بہت سارے محققین نے اور عقلاء نے اس بات کو جو ہے وہ دکھایا ہے کہ ان کا جو دعویٰ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اس کا نمونہ ہمیں امام غزالی کی تحفۃ الفلاسفہ کتاب کے اندر بھی ملتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محققین اور مجتہد گزرے ہیں۔ ان کا علم تفسیر، علم فقہ اور دیگر اسلامی علوم کے علاوہ یہ فلسفے میں بھی اور منطق کے اندر بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں نے لکھا ہے کہ inability of eternalist philosophers to prove existence of creator، یعنی یہ جو فلسفی تھے جن میں ابن سینا وغیرہ جیسے مشہور نام ہیں، یہ ایٹرنلسٹ تھے، اور ایٹرنلسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو عالم کو قدیم مانتے ہیں، یہ عالم کو قدیم مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے ساتھ جس طرح سے اس کی کوئی ابتدا نہیں اسی طرح سے عالم کی بھی کوئی ابتدا نہیں، عالم اسی کے ساتھ ہے اور عالم اس کے ساتھ واجباً ہے، نیسسرلی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں تو یہ نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے اختیار سے اس عالم کو پیدا کیا ہے۔ اس کو انگریزی کے اندر ابن سینا کی ایمینیشن اسکیم بھی کہا جاتا ہے فلسفے کے نزدیک۔ یہ جو ہماری آج کی پرابلم ہے ٹو شو دیئر inability to prove the existence of the creator of the world، یہ تحفۃ الفلاسفہ کی پرابلم نمبر 4 ہے۔ پہلے جو اس کے 3 ٹاپک ہے جو اس سے پہلے امام غزالی نے
ڈسکس کیے ہیں وہ فی الحال ہم اگنور کر رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے فلاسفہ کی اس بات کو رد کیا ہے کہ وہ کائنات کو قدیم مانتے ہیں، اسی طرح سے وہ یہ مانتے ہیں کہ کائنات کبھی فنا نہیں ہوگی. یہ بھی ان کا ایک عقیدہ تھا کہ کائنات زمان اور مکان اور جو مادہ ہے اسے جو ہے وہ فنا نہیں آئے گا. یہ بھی ان کا ایک عقیدہ ہے جو پرابلم نمبر 2 ہے تحفۃ الفلاسفہ کے اندر. اور تیسرا جو ان کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ امام غزالی نے دکھایا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو ایجنٹ نہیں مانتے اس دنیا کا. یعنی وہ میٹافوریکلی کہتے ہیں کہ خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے. حقیقت میں یہ بات وہ نہیں مانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے وہ واجباً خدا کے ساتھ ہے، یعنی اس میں اختیار باہر ہو جاتا ہے. پھر اب یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے وہ انیبل ہے، یعنی ناکام ہے اس بات کو دکھانے میں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اگر ان کے عقائد کو مانا جائے. اب یہاں پر شروعات میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو ہم 2 کلاس میں بانٹ سکتے ہیں. ایک کلاس وہ ہے لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کی ابتدا ہے، اور یہ ایک ضروری عقلی علم ہے کہ عدم سے جو ہے کوئی بھی چیز جس کی شروعات وقت میں ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو حادث ہو وہ خود سے نہیں بن سکتی. اور امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ ریشنل نیسیسٹی ہے، یعنی یہ ضروری علم ہے. یعنی اگر کسی چیز کی ابتدا ہے تو اسے بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. کیونکہ جب ہم کسی چیز کی ابتدا کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ چیز ہے وہ پہلے وجود میں نہیں تھی بلکہ بعد میں وجود میں آئی. تو جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے جس کی شروعات ہوتی ہے موجود ہونے کی، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اسے جو ہے وجود میں لانے والا ہونا چاہیے. اب وہ کہتے ہیں دوسرا جو کلاس ہے لوگوں کا وہ یہ مانتا ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی. یعنی نہ تو اس کی ابتدا ہے تو وہ اس کے لیے کسی خالق کا اثبات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک پوزیشن ہے، ان کے زمانے میں بھی یہ پوزیشن تھی میٹیریلسٹ کی. تو وہ کہتے ہیں اس میں ریشنل آرگومنٹس کو ایڈوانس کر کے ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ان کی دلیل کا رد کر سکتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے، مگر ریشنل آرگومنٹس کو پروو کر کے جو ہے وہ ان کی غلطی واضح کی جا سکتی ہے. مگر اب وہ لکھتے ہیں اس کے بعد کہ یہ جو فلسفی ہے جو نو افلاطونی فلسفے کو مانتے ہیں، جس کو نیو پلیٹونک فلسفی کہتے ہیں، جس میں ابن سینا جو تھے وہ بہت بڑے بانی تھے اس فلسفے کے. وہ کہتے ہیں اس قسم کے لوگ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ کائنات جو ہے یہ ازلی ہے اور یہ قدیم ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو ایک خالق کی طرف منسوب کرتے ہیں. یعنی کائنات کے ازلی ہونے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہتے کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق ہے. تو وہ کہتے ہیں امام غزالی کہ اس تھیری میں، یہ جو تھیری فلاسفہ نے مسلم فلاسفہ نے پیش کی ہے، اس کے اندر تضاد ہے. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے ریفیوٹ کریں، کیونکہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کائنات جو ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے.
تو اس کے کریٹر ہونے کا پھر کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ہمیشہ سے ہو تو اسے کریٹر کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود واجب ہے، خود نیسیسری ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس بات کو جو ہے وہ ریفیٹیشن کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ جو ابن سینا کے پیروکار ہے یا جو اس سے متاثر ہوئے ہیں کچھ فلاسفہ، اب مجھے نہیں پتا کہ جب تحاوت فلاسفہ نے لکھی ہے تو کیا یہ سچ میں جو ان کا مکالمہ ہوا ہے یہ اس مکالمے کو لکھ رہے ہیں جو ان فلاسفہ کے ساتھ ہوا ہے، یا خود یہ ان کے آرگومنٹس بنا رہے ہیں، جو ان کے جواب ہے، جو ان کے بہترین جواب ہے وہ خود نقل کر رہے ہیں. اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، مگر بہرحال نے جواب لکھا ہے کہ وہ اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں. وہ لوگ اس بات کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے، ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایجنٹ ہے جو کہ والنٹرلی ایکٹ کر رہا ہے، یعنی کوئی خود مختار ذات ہے. جس طرح سے ہم درزی کو دیکھتے ہیں، جس طرح سے ہم ایک بلڈنگ بنانے والے کو دیکھتے ہیں، وہ جو تمام یہ جو درزی ہے، یہ جو بلڈنگ بنانے والے ہیں، یہ پہلے تو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، مگر مثال کے طور پر اب کوئی جو بلڈر ہے وہ بلڈنگ بنانے کی سوچ رہا ہے اور وہ بلڈنگ کو بنا رہا ہے، تو اس کے جو افعال ہے اس کی ابتدا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم نہیں مانتے کہ خدا تعالیٰ نے اس طرح سے دنیا کو پیدا کیا ہے، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو اس دنیا کا سبب ہے، جو کاز آف دا ورلڈ ہے، جس کو ہم پہلا پرنسپل کہتے ہیں، تو اس کا جو اپنا، اس کی جو اپنی ذات ہے وہ انکازڈ ہے. یعنی ہم مانتے ہیں کہ جس ذات کو ہم خدا کہتے ہیں وہ ایک انکازڈ کاز ہے، یعنی وہ ایک ایسا کاز ہے جس کا خود کوئی کاز نہیں، مگر وہ تمام جتنے بھی موجودات ہے اس کے علاوہ ان سب کا وہ کاز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ خالی اسی سینس میں ہم فرسٹ پرنسپل کو کریٹر کہتے ہیں، یہ اس کو فرسٹ پرنسپل کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو خدا ہے وہ ایک انکازڈ کاز ہے، اور وہ درزی کی طرح یا بلڈر کی طرح چیزوں کو نہیں بناتا، بلکہ وہ موجود ہے اور اس کا موجود ہونا ہی جو ہے وہ دوسرے موجودات کا سبب ہے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انکازڈ بینگ ہے، ایسے وجود کا، یعنی خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو انکازڈ بینگ ہے اس کو ہم ایک آرگومنٹ سے ثابت کرتے ہیں. ہم اس کے لیے ایک کنکلوزو، ایک حتمی آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ ایک انکازڈ کاز ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ جتنے بھی اس کے اندر وجود ہے وہ سارے یا تو انکازڈ ہے یا تو ان کا کاز ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی موجودات ہیں دنیا کے اندر یا تو ان کا سبب ہوگا یا تو ان کا سبب نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا سبب ہوگا تو اس سبب کا خود کوئی سبب ہوگا، یا تو وہ سبب جو ہے وہ خود انکازڈ ہوگا. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لے کہ یہ جو دنیا ہے اور جتنی بھی وجود اس دنیا کے اندر ہے یا تو یہ انکازڈ ہے یا تو ان کا کاز ہے. اگر ان کا کاز ہوا، اف دے ہیو اے کاز، یا تو اب جو اس کا کاز ہوگا اب اس کا بھی یا تو کوئی کاز ہوگا یا تو وہ کاز جو ہوگا وہ خود انکازڈ ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ
this will be true of the cause of the cause. تو اگر کوئی یہ کہے کہ cause of the cause ہے کہ اس cause کا بھی کوئی cause ہوگا تو پھر یہ سوال کیا جائے گا اس سے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ جو اب تم نے ایک اور cause کا اثبات کیا ہے کیا اس cause کا کوئی cause ہے یا نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب دو صورتیں یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے. یا تو یہ سیریز ایڈ انفینیٹم جائے گی, یعنی یا تو تسلسل شروع ہو جائے گا کہ وہ کہے گا کہ اس چیز کا یہ کاز ہے اور اس کاز کا بھی کاز ہے, اس کاز کا بھی کاز ہے, اس کاز کا بھی کاز ہے, تو وہ تسلسل میں چلتا جائے گا. وہ کہے گا ہر کسی چیز کا کاز ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے. یعنی یہ جو نو افلاطونی فلاسفہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ ہر کسی چیز کا کاز ہو, اور اٹ ول کم ٹو این اینڈ ایٹ لینتھ. یا تو وہ یہ کہے گا نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کاز کا کاز ہو, کہیں نہ کہیں پر ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ان کازڈ کاز ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ ٹرم اب یہاں سے آئے گی, کیونکہ پہلا کیس تو انہوں نے رد کر دیا, یہ کہتے ہیں کہ انفینٹ تو کازز نہیں ہو سکتے کسی چیز کے, تو یہ کہتے ہیں کہ فنائٹ کہیں نہ کہیں پر وہ کازز کی جو سلسلہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پر ختم ہوگا, اور جہاں پر وہ ختم ہوگا اس کو ہم فرسٹ کاز کہتے ہیں, اسے ہم علت اولا کہتے ہیں. تو جو علت اولا ہوگی اس کا جو اپنا بینگ ہوگا, جو اس کی اپنی ذات ہے, وہ ان کازڈ ہے, اور ہم اس کاز کو فرسٹ پرنسپل کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں if however the world itself is supposed to be uncaused, اگر اب ہم یہ مان لیں کہ جو دنیا خود ہے یہ خود uncaused ہے, the world itself is supposed to be uncaused, اگر ہم یہ مان لیں کہ جو دنیا ہے یہ خود جو ہے یہ uncaused ہے, we already will have found the first principle, تو ہمیں پہلے دنیا کو ہی فرسٹ پرنسپل ماننا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ پرنسپل جب بھی ہم کہتے ہیں تو شارٹ میں ہمارا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ ایک انکازڈ بینگ ہے, یعنی وہ ایک ایسا وجود ہے جس کا کوئی کاز نہیں, جس کا کوئی سبب نہیں. And on our hypothesis, such a being will be a necessarily recognizable fact. اور جو ہمارا یہ hypothesis ہے یہ ایک ایسے وجود کا ہونا کہ جو خود uncaused ہو, uncaused being کا ہونا ہمارے لیے ایک necessary fact ہے, اور اس کو یہ necessary being کہتے ہیں, واجب الوجود کہتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان نے کہا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ دنیا ہی جو ہے وہ انکازڈ کاز ہے, تو اسی کو ہم جو ہے وہ انکازڈ کاز مان لیں گے, اسی کو ہم فرسٹ پرنسپل مان لیں گے. مگر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ فلاسفہ یہ نہیں مانتے, اور وہ اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں یہاں پر. وہ کہتے ہیں مگر ہم ہیونز کو پہلا پرنسپل نہیں مانتے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہم افلاک کو یا اس کائنات کو جو ہے وہ پہلا پرنسپل نہیں مانتے. تو یہاں پر اگر کوئی یہ غلط فہمی میں ہو کہ وہ مٹیریلسٹس کی طرح یہ مانتے ہیں کہ کائنات کو ہی وہ فرسٹ پرنسپل مانتے تھے, ابن سینا جیسے فلاسفہ, تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. وہ ایسا نہیں مانتے تھے, اور یہ خود وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم ہیونز کو پہلا پرنسپل نہیں مانتے. اب کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نیومرس گروپ بناتے ہیں, کیونکہ وہ گروپ بناتے ہیں. اور ان کے ہاں ایک اور نظریہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیوائن یونٹی ہے, جو وحدانیت ہے ڈیوائن کی, ہمیں جو ہے ہم اسے کوئی نمبر نہیں دے سکتے. یعنی ہم پہلے پرنسپل کو کوئی تعداد نہیں دے سکتے, ہم اس کی کوئی عدت نہیں دے سکتے. یعنی یہ شارٹ میں کہتے ہیں کہ جو ڈیوائن یونٹی ان کا جو کنسپٹ ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ نمبر ہم ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے فرسٹ پرنسپل, شارٹ میں. تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا باطل ہونا خود ثابت ہو جاتا ہے کہ جو ہیونز ہے وہ پہلا پرنسپل ہوگا, کیونکہ جب ہم پہلے پرنسپل کی کوالٹیز میں دیکھیں گے تو ہمیں سیدھے لگتا ہے کہ ہیون کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہے. یعنی ہیون کیا کرتا ہے کہ وہ گروپ بناتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو پہلا پرنسپل ہوگا وہ اس طرح سے
تعداد میں نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہنا کہ کوئی ہیون یا کوئی افلاک جو ہے یا کوئی جسم جو ہے یا کوئی جو آفتاب ہے یا کوئی تارا جو ہے، ہم ان سب چیزوں کو فرسٹ پرنسپل نہیں کہہ سکتے. یعنی یہاں پر یہ سیدھے رد کر رہے ہیں کہ نہ تو ہم ہیون کو فرسٹ پرنسپل مانتے ہیں، نہ تو ہم کسی باڈی کو فرسٹ پرنسپل مانتے ہیں، نہ تو ہم آفتاب کو فرسٹ پرنسپل مانتے ہیں. تو ہم ان میں سے کسی بھی چیز کو فرسٹ پرنسپل نہیں مانتے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اجسام ہے، وہ جسم ہے. اور جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے مادہ اور صورت کا، جس کو یہ کمپوزڈ آف فارم اینڈ میٹر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے اندر میٹر ہوتا ہے اور اس کی فارم ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو پہلا پرنسپل ہوگا وہ ایسے کمپوز نہیں ہوگا، یعنی وہ فارم اور میٹر نہیں ہو سکتا. اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم نے فرسٹ پرنسپل کے کوالٹیز میں انکوائری کی ہے. تو اب یہاں پر اس کے بعد یہ فلاسفہ کہتے ہیں thus we wanted to show was that the existence of an uncaused being is an established fact. تو ہم نے یہ دکھایا کہ جو uncaused being ہے اس کا موجود ہونا ایک established حقیقت ہے، ایک نہ ٹھکرانے والی حقیقت ہے، اور یہ ریشنل نیسیسٹی ہے، یعنی یہ ضروری علم ہے. It is only with respect to the attributes of such a being that opinions vary. خالی صفات کے بارے میں جو ہے وہ opinions vary کرتے ہیں. یعنی یہاں پر خود فلاسفہ مانتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کی صفات بھی مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی صفات کو نہیں مانتے. یعنی صفات کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ کنسنسس تو نہیں ہے، مگر اس بات پہ کنسنسس ہے کہ وجود ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ نیسیسری بینگ کو ہر کوئی مانتا ہے. اب کچھ جماعتیں ایسی ہے جو نیسیسری بینگ کے ایٹریبیوٹس کو نہیں مانتی اور کچھ مانتی ہے. وہ کہتے ہیں اس میں ایٹریبیوٹس پہ جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ بینگ کے ہونے پر، واجب الوجود کے ہونے پر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے پرنسپل سے ہماری یہی مراد ہے. اب اس کے بعد جو ہے یہ امام غزالی ان کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری بات کا یہ نتیجہ نکلتا ہے it follows as a necessary consequence from the general drift of your thought that the bodies in the world are eternal and uncaused. تو امام غزالی ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری یہ جو باتیں ہیں اور جو تمہاری جو تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اجسام ہیں کائنات کے اندر یا دنیا کے اندر وہ قدیم ہیں اور ان کا کوئی کاز نہیں ہے. تو جو یہ تمہارا your statement that this consequence can be avoided through a second inquiry will be refuted. تو تم کہتے ہو کہ اگر اب ہم جو ہے وہ کانسیکوینس جو ہے جو ہمارا نتیجہ نکلا ہماری باتوں کا، اس کو اگر ہم سیکنڈ انکوائری کریں گے تو سیکنڈ انکوائری سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو دنیا ہے اس کا کاز ہے، تو اس کو یہ ریفیوٹ ہو جائے گا. اب دیکھیے، اب یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس طرح سے، مجھے تھوڑا بہت اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. دیکھیے، امام غزالی ان سے کہتے ہیں کہ ایک طرف سے تو تم نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ جو کائنات ہے وہ قدیم ہے، اور جو چیز قدیم ہوتی ہے اس کی کوئی شروعات نہیں ہوتی. تو جس چیز کی شروعات نہیں ہو تو اسے جو ہے وہ کسی کاز کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ کاز کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو بگن ٹو ایگزسٹ ہو. اب جب خود یہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو کائنات ہے اس کی کوئی شروعات نہیں، تو یہاں پر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیونز کو پہلا کاز نہیں مان سکتے، ہم سن کو فرسٹ پرنسپل نہیں مان سکتے، کیونکہ باڈی جو ہوتی ہے وہ فارم اور میٹر کی بنی ہوتی ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ ساری تمہاری باتیں جو ہے ان کو رد کیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بات کا جو نیسیسری کانسیکوینس ہے، جو ضروری، جو واجب نتیجہ نکلتا ہے تمہاری بات سے، ضروری نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں. تو جس چیز کی ابتدا نہ ہو اسے کسی کاز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جس چیز کی ابتدا نہ ہو وہ واجب ہوتی ہے. تو جب تم نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد اب تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے ہم ہیونز کو پہلا کاز نہیں مان سکتے، ہم اجسام کو پہلا کاز نہیں مان سکتے، کیونکہ وہ فارم اور میٹر کی بنی ہوئی ہے.
یا اس کی طرف ہم تعداد کو جو ہے وہ منسوب نہیں کر سکتے جو پہلا پرنسپل ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ساری سیکنڈ انکوائری ہے. مگر تم نے ایک ایسا اصول کھڑا کیا کہ اب تمہاری ساری جو دلیل ہے وہ آرام سے رد ہو جائے گی، چاہے تم کوئی بھی اب دلیل دے دو. یعنی فرسٹ پرنسپل یہ کائنات کو نہیں مانتے، فرسٹ پرنسپل یہ گاڈ کو ہی مانتے ہیں، یہ گاڈ کو ہی انکاز بینگ مانتے ہیں. مگر غزالی کہتے ہیں کہ جو باتیں جو تم نے نتیجہ پیش کیا، جو تمہاری تھیری ہے ایٹرنل یونیورس کی، وہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم گاڈ کو جو ہے وہ پہلا پرنسپل مانو، کیونکہ اب تم جو ہے وہ سیکنڈ انکوائری کر رہے ہو. یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو اجسام ہوتے ہیں وہ مرکب ہوتے ہیں. تو اب اگر تم کہتے ہو کہ اجسام جو ہے وہ مرکب ہوتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ان میں صورت اور مادہ ہوتی ہے، تو یہ ساری سیکنڈ انکوائری ہے. مگر پہلی بات جو تم نے جو ہے وہ پہلے ہی تم نے جو ہے اس بات کو جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیا کہ یہ جو کائنات ہے اس کی کوئی بھی شروعات نہیں ہے. تو چاہے اب تم کوئی بھی اس کے لیے دلیل دو کہ ہم کائنات کو فرسٹ پرنسپل نہیں مانتے، مگر تمہاری یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم نے خود کہا ہے کہ کائنات جو ہے یہ ایٹرنل ہے. تو جو چیز ایٹرنل ہوتی ہے اسے کاز کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. یہ امام غزالی ان سے کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ when we come to the problems of divine unity، اب ہم آ جاتے ہیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اور خدا تعالیٰ کے صفات کے اوپر. اور دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ more especially to this problem it may be said according to the hypothesis under consideration it has been established that all the beings in the world have a cause. اب اگر یہ تم کہہ رہے ہو کہ جو کائنات ہے یہ فرسٹ پرنسپل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود فلاسفہ مانتے ہیں، ابن سینا خود مانتا ہے کہ جو کائنات ہے یہ فرسٹ پرنسپل نہیں ہے، تو امام غزالی ان سے کہتے ہیں کہ اب جو ہم تمہارا اگر ہائپوتھیسس کو کنسیڈریشن میں لے تو اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جو تمام موجودات ہے دنیا کے اندر ان کا کاز ہے، کیونکہ تم خود مانتے ہو کہ گاڈ انکازڈ کاز ہے اور وہی پھر ان کا فرسٹ پرنسپل ہے. حالانکہ تم ساتھ میں یہ بھی مانتے ہو کہ کائنات قدیم بھی ہے. مگر اب جو تمہاری دوسری طرف سے اگر ہم اب تمہارے آرگومنٹ کو مانے تو تم نے خود بھی مانا کہ جو انکازڈ کاز ہے وہی کاز فرسٹ پرنسپل ہی کاز ہے ہر کسی چیز کا، تو تم نے خود مانا کہ کاز ہونا چاہیے چیزوں کا. تو یہ انہیں خود ہی نے ہائپوتھیسس بنایا. جب میں نے آپ کے سامنے ان کی تھیری پڑھی تو خود یہ فلاسفہ بولتے ہیں کہ ہر کسی وجود کا جو ہوتا ہے وہ کاز ہوتا ہے. Now let the cause itself have a cause. چلو اب یہ مان لو کہ اس کاز کا بھی کوئی کاز ہوگا، اس کاز کا بھی کوئی کاز ہوگا، اس کا بھی کوئی کاز ہوگا، تو یہ جو ہے وہ تسلسل میں چلا جائے گا ایٹ انفینائٹم. اب اگر تم یہ کہتے ہو، تم اسی لیے مانتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ فرسٹ پرنسپل جو ہے وہ ہر کسی چیز کا کاز ہوگا. غور سے سنیے اس بات کو. یعنی غزالی اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اب یہ مانتے ہو کہ ہر کسی چیز کا کاز ہے، تو یہ جو کازز کی جو یہ چین ہے یہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہے فرسٹ پرنسپل پہ، جس کو تم خدا کہتے ہو. تو مجھے ایک بات بتاؤ، تم کیوں مانتے ہو کہ انفینٹ ریگریس آف کازز امپاسبل ہے؟ تم کیوں مانتے ہو کہ اسباب کا تسلسل نہیں ہو سکتا؟ تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ یعنی جب ہم نے فلاسفہ کا آرگومنٹ پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کیا پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر کسی چیز کا کاز اگر ہم مانے تو یہ سیریز جو ہے ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہ انفینٹ، یہ تسلسل میں جا رہا ہے. اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ اس چین کا کہیں نہ کہیں پر ابتدا ہے، تو اس کو یہ فرسٹ کاز کہتے ہیں. تو غزالی ان سے کہتے ہیں کہ جب تم جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کی کوئی شروعات نہیں ہے، مگر تم ساتھ میں یہ مانتے ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ کازز تم دیکھ رہے ہو، اس لیے تم بول رہے ہو کہ یہ کاز جو ہے یہ کسی پہلے کاز ہے، فرسٹ کاز ان کی جو ہے وہ انتہا ہوگی. یعنی تم تسلسل نہیں مانتے اسباب کا، انفینٹ ریگریس آف کازز نہیں مانتے.
تو مجھے یہ بتاؤ کہ انفینٹ ریکرنس آف کازز تمہارے نزدیک امپاسبل کیوں ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ For we will say, do you know it is a matter of immediate inference necessitated by reason. اب تم نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ انفینٹ ریگریس آف کاز جو ہے وہ امپاسبل ہے، یعنی فلاسفہ نے یہ خود باتیں مانی کہ جو انفینٹ ریگریس آف کازز ہے یہ امپاسبل ہے. تو امام غزالی اب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ میٹر آف امیڈیٹ انفرنس ہے؟ یعنی کیا یہ جو تم نے استنباط کیا ہے کیا یہ ضروری کوئی عقلیات کے ضروریات میں سے کوئی چیز ہے، نیسیسیٹیڈ بائی ریزن؟ کیا عقل تمہیں یہ کیا یہ ریزن کے کوئی ایسے نتائج میں سے ہے کہ جو ضروری ہے، جو نیسیسری ہے، اور تھرو سم ڈیڈکٹیو آرگومنٹ، یا تم نے اس کے لیے کوئی ڈیڈکٹیو آرگومنٹ پیش کیا ہے؟ یعنی کیا یہ کوئی ریشنل نیسیسٹی ہے یا کوئی آرگومنٹ تم اس کے لیے بنا رہے ہو، کوئی ڈیڈکٹیو آرگومنٹ بنا رہے ہو، یعنی جس میں کوئی پریمیس تم نے بنائے ہیں، کوئی پرپوزیشنز دی ہے، اور کوئی مڈل ٹرم ان کو آپس میں جوڑ کر جو ہے وہ کنکلوژن دے رہی ہے، اور کنکلوژن ایسا ہے کہ جس کو آپ جٹلا نہیں سکتے اگر آپ کی پریمیس جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو غزالی کہتے ہیں کیا تم نے ڈیڈکٹیو آرگومنٹ کی شکل میں اس کو ثابت کیا کہ انفینٹ ریگریس آف کاز امپاسبل ہے، یا یہ میٹر آف جو ہے وہ جو نیسیسری ہے ریزن کے حساب سے؟ Now an argument from rational necessity is not available in this case. تو وہ کہتے ہیں یہ ریشنل نیسیسٹی نہیں ہے. غزالی کے نزدیک انفینٹ ریگریس آف کاز جو ہے وہ نیسیسری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس آف کاز جو ہے یہ نیسیسری نہیں ہے، کیونکہ ریشنل نیسیسٹی جو ہے وہ کوئی آرگومنٹ نہیں دیتی کہ جس میں یہ ہو کہ انفینٹ ریگریس آف کاز جو ہے وہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے. And methods of theoretical inquiry were betrayed by you when you admitted the possibility of temporal phenomena which had no beginning. اب اس کے بعد غزالی کہتے ہیں کہ امیڈیٹ انفرنس نیسیسیٹیڈ بائی ریزن، یعنی یہ کوئی ریزن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ ریزن کہے. غور سے سنیے اس بات کو، کیونکہ آپ امام غزالی کے بارے میں یہاں پر غلط عقیدہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ انفینٹ ریگریس آف کاز از امپاسبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیسیسری ریزن کی حقیقت نہیں ہے کہ جس کو ریزن نے نیسیسیٹ کیا ہے، بلکہ اس کے لیے ہم آرگومنٹ پیش کرتے ہیں. مگر جو تھیورٹیکل انکوائری ہے اس سے ہم یہ دکھاتے ہیں کہ انفینٹ ریگریس آف کاز جو ہے وہ امپاسبل ہے. مگر وہ فلاسفر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تھیورٹیکل انکوائری کو تو تم نے بیٹرے کر دیا، تم نے تو اس کو دھوکہ دے دیا، تم نے تو پہلے ہی تھیورٹیکل انکوائری کو کیا کر دیا؟ فرار کر دیا. کیوں فرار کر دیا؟ جب تم نے یہ کہا کہ you admitted the possibility of temporal phenomena which had no beginning. یعنی تم نے ایسے حوادث کو مانا، ٹھیک ہے، تم نے ایسے حادث کو مانا جس کی کوئی ابتدا نہیں. یعنی تم نے یہ کہا کہ جو حادث چیز ہے، جس طرح سے کائنات ایک حادث چیز ہے، تم نے یہ کہا کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں. تو جب تم نے خود حادث چیز کی ابتدا کو نہیں مانا، یعنی تم نے یہ کہا کہ کائنات جو ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، تو اس وقت تم نے تھیورٹیکل انکوائری کو خود ہی بیٹرے کر دیا. تو اب تمہارے پاس کون سی دلیل ہے جسے تم یہ دکھاؤ گے کہ جو انفینٹ ریگریس آف کازز ہے یہ امپاسبل ہے؟ کیونکہ تھیورٹیکل انکوائری کو تم نہیں مانتے، کیونکہ ٹیمپورل جو فینامنا ہوتے ہیں، جو حوادث ہوتے ہیں، ان کی بگننگ ہوتی ہے ٹائم میں، اسی لیے تم کو حادث کہتے ہیں. اور جو قدیم چیز ہوتی ہے، جس طرح سے ہم خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں، اسی لیے ہم اسے خدا کہتے ہیں. جس چیز کی ابتدا ہوگی وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو غزالی کہتے ہیں کہ تم نے پہلے ہی جو ہے تھیورٹیکل انکوائری کو بیٹرے کر دیا جب تم نے یہ کہا کہ حادث کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی کوئی حادث چیز تم نے مانی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں. تو اب کس چیز سے تم یہ ثابت کرو گے کہ انفینٹ ریگریس آف جو کازز ہے یہ پاسبل ہے؟ Why should if it is possible that something infinite should come into existence، یعنی اب ان سے غزالی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ انفینٹ ہے، if it is possible that something infinite should come into existence، اگر یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز انفینٹ ہے اور وہ وجود میں آ رہی ہے اور وہ انفینٹ بھی ہے،
یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ اس کی ایک شروعات ہے. یعنی مثال کے طور پر ہر کوئی آدمی کہتا ہے کہ کائنات کی شروعات ہے سوائے فلاسفرز کے، کیونکہ تبھی اس کو ٹیمپورل مانتے ہیں. اب ایک اور گروہ ہے میٹیریلسٹ کا، وہ کہتے ہیں نہیں، کائنات کی کوئی شروعات نہیں، اور وہ کسی فرسٹ پرنسپل کو نہیں مانتے. مگر فلاسفر جو ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک طرف سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی کوئی شروعات نہیں، دوسری طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کا کاز بھی ہے. تو غزالی ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ پاسبل ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ انفینٹ ہے اور وہ وجود میں آئی، if it is possible that something infinite should come into existence, why should it not be equally possible for it to have some of its parts working as the causes of others? تو یہ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا کہ اس کے کچھ ایسے اجزاء ہو کہ وہ ایک دوسرے کے کازز کی طرح کام کر رہے ہو. یعنی یہاں پر جو غزالی ہے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب تھیٹیکل انکوائری کو فلاسفر نے چھوڑا اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹیمپورل فنامنا کی کوئی بگننگ نہیں ہے، تو غزالی ان سے کہتے ہیں کہ اب تم کس ریشنل آرگومنٹ سے یہ ثابت کرو گے کہ انفینٹ ریگریس آف کاز جو ہے وہ امپاسبل ہے. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ ماننا ہے کہ کوئی انفینٹ چیز جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے، if it's possible that something infinite should come into existence, why should it not be equally possible for it to have some of its parts working as the causes of others? تو یہ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا کہ اس کے کچھ ایسے اجزاء ہو، کچھ ایسے پارٹس ہو جو ایک دوسرے کے کازز کی طرح کام کر رہے ہو، تاکہ جب ہم so that on the lower side the series terminates into an effectless effect. یعنی جب ہم اس کے لوور سائڈ میں جائے تو یہ سیریز کہاں پر ختم ہو رہی ہو؟ افیکٹلیس افیکٹ پہ. یعنی کوئی ایسا افیکٹ ہو جس کے بعد اب کوئی افیکٹ نہ ہو. without however terminating on the upper side into an uncaused cause. مگر اوپر کی سائڈ میں یعنی ایک چین اب بنا رہے غزالی. وہ کہہ رہے اب امیجن کرو کہ ایک چین ہے، اس چین کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ایک افیکٹلیس افیکٹ پہ خاتمہ ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا اثر ہوتا ہے جس کا اب کوئی اثر نہیں ہے، جو اب کسی چیز پہ مؤثر نہیں ہے، اور اس کی جو شروعات ہے however terminating on the upper side into an uncaused cause، اور اوپر سے اس کا uncaused cause ہے. اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں this will be like the past which reached its term in the fleeting now but had no beginning. کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے مان لو ماضی ہے، پاسٹ ہے، جو کہ اس ٹائم پہ پہنچا ہے مگر اس کی کوئی بگننگ نہیں. If you assert that the past events are existing neither at present nor in any other state, and that the non-existent cannot be described as limited or unlimited, then you will have to take a similar view of the human souls which have departed from bodies. اب دیکھیے یہاں پر بہت ہی زبردست، یہ تھوڑا بہت آپ کو جو ہے یہاں پر پورا دھیان لا کر سننا پڑے گا. اب یہاں پر سوال یہ تھا کہ انفینٹ ریگریس آف کازز امپاسبل کیوں رہی ہے. تو غزالی یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس آرگومنٹ سے اس کو ثابت کرو گے، کیونکہ اب میں تمہیں مثال دے رہا ہوں کہ تم ایک ایسی سیریز کو مار رہے ہو جو افیکٹلیس افیکٹ میں ٹرمینیٹ ہو رہی ہے لوور سائڈ میں، اور اپر سائڈ میں کیا ہے کہ وہ انکازڈ کاز سے شروع ہو رہی ہے. یعنی جس طرح سے ہم یہ مان لے کہ پاسٹ میں جو ہے پاسٹ کی کوئی بگننگ نہیں ہے، اور ہم پھر بھی پاسٹ میں بگننگ ہونے کے بجائے بھی ہم پریزنٹ پہ پہنچے. اور اگر تم یہ کہو کہ جو پاسٹ ایونٹ ہے وہ گزر گیا، کیونکہ اگر آپ پہلا اس کا چیپٹر پڑھیں گے تو حفظ الفلاسفہ کا، تو فلاسفر یہی آرگومنٹ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو پاسٹ ایونٹ ہے وہ گزر چکے ہیں کیونکہ اب وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو یہ ان سے یہی کہہ رہے ہیں غزالی. وہ کہہ رہے ہیں کہ if you assert that the past events are existing neither at present، کہ جو پاسٹ ایونٹ ہے وہ اس ٹائم پہ موجود نہیں ہے تو وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، تو اس کو آپ لمیٹڈ یا انلمیٹڈ نہیں کہہ سکتے. تو تمہیں ہیومن سولز کے بارے میں بھی یہی رائے اختیار کرنی پڑے گی. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس کا اصل میں رد کر رہے ہیں. اصل میں جو ابن سینا ہے، جب غزالی ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیا انفینٹ ٹائم پھر گزرا ہے، اگر کائنات کی کوئی شروعات نہیں ہے، اگر ورلڈ کی کوئی شروعات نہیں ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ انفینٹ ٹائم گزرا ہے، یا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو سیلسٹل باڈیز ہے، ان کا پہلا چیپٹر میں غزالی نے آرگومنٹ دیا ہے
کہ جو سیلسٹیل باڈیز ہے، جو ہیونلی باڈیز ہے، وہ چکر تو لگا رہے ہیں کسی باڈی کے ارد گرد، مگر وہ جو چکر اس نے لگائے ہیں وہ انفینٹ ہے۔ مگر غزالی پھر یہ کہتے ہیں کہ انفینٹ کوئی چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر نہ آپ ایڈ کر سکے نہ سبٹریکٹ کر سکے، تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایبسرڈ ہے انفینٹی کا کنسیپٹ۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے غزالی کا کہ وہ انفینٹی کو ایبسرڈ کہتے ہیں، اور اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ایڈیشن ہو جائے گی تو اس کے اندر ایک ایڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر ابن سینا یہ آرگومنٹ ان کے خلاف دیتے ہیں، ان کے جواب میں دیتے ہیں۔ ابن سینا کے جو پیروکار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاسٹ ہے وہ گزر گیا ہے، اس لیے پاسٹ اس ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا، اور جو نان ایگزسٹنٹ ہے اس کو ہم انلمیٹڈ یا لمیٹڈ نہیں کہہ سکتے۔ تو غزالی اب ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری اسی بات کو مانا جائے جو تم نے وہ آرگومنٹ استعمال کیا، then you will have to take a similar view of the human souls، تو تمہیں انسانوں کے روحوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ماننا پڑے گا جو کہ جسموں سے نکل چکی ہے۔ فار اکارڈنگ ٹو یو دے ڈو ناٹ پیرش، کیونکہ تم مانتے ہو کہ جو انسان کی روح ہے یہ امارٹل ہے۔ ان کا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے، یہ جو ایویسینن فلاسفرز ہے، نیو پلیٹنزم، یہ جو نو افلاطونی فلسفہ مانتے تھے یہ کچھ مسلم فلاسفر، یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ہیومن سول ہے یہ پیرش نہیں ہوتی، اینڈ دا نمبر آف دا سولز ایگزسٹنگ آفٹر دیئر سپریشن فرام دا باڈی از انفینٹ۔ اور تم یہ مانتے ہو کہ جب جو نمبر آف سولز ہے، جو روحوں کی تعداد ہے، جب وہ نکلتی ہے جسموں سے تو وہ اس کی تعداد پھر بھی انفینٹ ہی رہتی ہے۔ A sperm is continually generated from a man and a man from a sperm and so on indefinitely۔ تو تم یہ کہتے ہو کہ جو سپرم ہے، سپرم سے جو ہے وہ مین پیدا ہوتا ہے، اور مین سے جو ہے وہ سپرم پیدا ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے۔ Then the soul of every man who is dead has survived۔ تو جو بھی آدمی گزرے ہیں، the soul of every man who is dead has survived، اس کی سول نے جو ہے وہ سروائیو کیا ہے۔ اور یہ جو سول ہے بائی نمبر ڈفرنٹ فرام دا سول آف دوز ہو ڈائڈ بفور اور آفٹر اور ٹوگیدر ود دس مین، if all the souls were by species one then according to you there would exist at any time an unlimited number of souls۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر ان کا ایک اور جو عقیدہ تھا، ایک تو یہ یونیورس کو ایٹرنل مانتے تھے یہ جو فلاسفر جو تھے، اور دوسرا یہ سول کو امارٹل مانتے ہیں، اور تیسرا یہ مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ پرٹیکولرز کا علم نہیں ہے۔ یہ ان کے تین جو عقائد ہے جس پہ علماء نے جو ہے بہت بڑی جرح کی ہے ان فلاسفرز کی، جو اسلامی اسکالر ہے۔ اب غزالی ان سے یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے کہ اگر تم یہ مانو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو پاسٹ ہے، پاسٹ جو ہے اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم حال میں پہنچے یعنی پریزنٹ ٹائم میں پہنچے ہیں، تو تم اس کے بعد یہ آرگومنٹ دیتے ہو کہ جو پاسٹ ہے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، اور جو چیز نان ایگزسٹنٹ ہوتی ہے، جو عدم ہوتی ہے، عدم نہ تو لمیٹڈ ہوتا ہے نہ تو انلمیٹڈ ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہیومن سولز کے بارے میں ایسا ہی ویو کیوں نہیں رکھتے جو جسموں سے نکل چکی ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک وہ جو ہے وہ ان کو وہ فنا نہیں ہوتی، اور جو نمبر آف سولز ایگزسٹنگ جو جب وہ باڈی سے نکل جاتی ہے تو وہ انفینٹ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے تو وہ مثال دیتے ہیں سپرم کی، کہ سپرم جو ہے وہ مین سے جنریٹ ہوتی ہے، اور جو مین ہے مین سے سپرم سے مین بنتا ہے، اور مین سے پھر سپرم بنتی ہے indefinitely۔ Then the soul of every man who is dead has survived and the soul is by number different from the soul of those who died before۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ دیکھو مثال کے طور پر تم کہتے ہو کہ سول جو ہے سولز انفینٹ ہے، سول جو ہے ایز اے اسپیشی انفینٹ ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو جتنے لوگ آج تک پیدا ہوئے، مان لیجیے آج تک خدا تعالیٰ نے مان لیجیے 6 ارب لوگوں کو پیدا کیا، میں مثال دے رہا ہوں، چلیے 10 ارب کو ہم لے لیتے، 10 ارب لوگوں کو پیدا کیا تو 10 ارب سولز تھی۔ اب 10 ارب پہ تو نمبر نہیں رکا، اب بھی لوگ پیدا ہو رہے، اب بھی لوگ مر رہے۔ تو غزالی ان سے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ حالانکہ لوگوں کے مرنے کی، لوگ تو بڑھ رہے ہیں تعداد میں اور لوگوں کے مرنے کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تم اس نمبر کو بھی انفینٹ کہہ رہے ہو، یعنی جب 100 آدمی مرے، اب جب 150 آدمی مر رہے ہیں تم اس نمبر کو بھی انفینٹ کہہ رہے ہو۔ If all the souls were by species one then according to you there would exist at any time an unlimited number of souls۔ تو اگر تم یہ کہو کہ جو تمام سولز ہے، اگر ان کی جو انواع ہے، جو ان کی سپیشیز ہے، جو ان کی جنس ہے وہ ایک ہے، تو تمہارے حساب سے یہ لازم آتا ہے کہ دیر وڈ ایگزسٹ ایٹ اینی ٹائم
اینڈ انلمیٹڈ نمبر آف سولز. تو انلمیٹڈ نمبر آف سولز تمہیں ہر کسی ٹائم میں ماننی پڑے گی. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو مرنے کی تعداد لوگوں کی وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ فلاسفر اب واپس جواب دیتے ہیں. یہ جو غزالی نے کچھ باتیں کہی تو اب فلاسفر جو ہے اس کا واپس جواب دیتے ہیں. Among the souls there is no connection of one part to another. وہ کہتے ہیں کہ سولز کے درمیان کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا کہ ایک حصے کا کنیکشن دوسرے سے ہو. Nor do they have an order. نہ تو ان کا کوئی آرڈر ہوتا ہے. آرڈر سے یہاں پر مراد ہے کہ وہ کوئی آرڈر نہیں ہوتا, کوئی پراپر آرڈر نہیں ہوتا. جس طرح سے ہم 1 2 3 4 لکھتے ہیں آرڈر میں, تو وہ کہتے ہیں اس طرح سے سولز کا آرڈر نہیں ہوتا. بائی نیچر اور بائی پوزیشن. نہ تو پوزیشن کے حساب سے ان کا آرڈر ہوتا ہے, نہ ہی نیچر کے حساب سے. تو یہاں پر پھر فلاسفر لکھتے ہیں کہ وی بلیو ان دا امپاسبلٹی آف این انلمیٹڈ نمبر آف بینگس. ہم یہ مانتے ہیں کہ جو انلمیٹڈ نمبر آف بینگس ہے کہ انلمیٹڈ وجود ہو, اس کی ہم امپاسبلٹی مانتے ہیں. تو یہ ہم نہیں مانتے کہ جو بینگس ہے وہ انلمیٹڈ ہو نمبر میں وچ ہیو این آرڈر ایدر بائی پوزیشن. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اگر آرڈر آ گیا تو آرڈر جب ہوگا فار ایگزامپل باڈیز, یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے اس کو ہم آرڈر میں ارینج کر سکتے ہیں ایدر بائی پوزیشن, تو پوزیشن کے حساب سے یا نیچر کے حساب سے, جس طرح سے باڈیز ہے, باڈیز کو ہم ارینج کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور بائی نیچر جس طرح سے کاز اور افیکٹ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈفرنٹ ہے. یعنی دیکھیے یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا بہت ریڈنڈنٹ پوائنٹس ہے کہ جن کو آپ کو ضرورت نہیں ہے, مگر اگر آپ کو اچھی طرح سے تحفۃ الفلاسفہ سمجھنی ہے, اس کے کور میں جانا ہے, تو یہ آرگومنٹ بھی آپ کو سمجھنے پڑیں گے. دیکھیں فلاسفر کیا جواب دے رہے ہیں. فلاسفر یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم سولز کو پھر بھی انلمیٹڈ نہیں مانتے, کیونکہ غزالی نے اوپر ایک آرگومنٹ بنایا نا کہ تمہاری اس بات سے لازم آتا ہے کہ جو ایٹ اینی ٹائم جو نمبر آف سولز ہوگے وہ انلمیٹڈ ہوں گے, کیونکہ تم انفینٹ ان کو مانتے ہو. تو وہ کہتے ہیں انفینٹ ہم اسی چیز کو, ہم انفینٹ جو ہے انلمیٹڈ نمبر آف بینگز نہیں مانتے. مگر کس کیس میں وہ نہیں مانتے؟ وہاں پر تو وہ خود کہتے ہیں کہ سول جو ہے وہ انفینٹ ہے. تو کوئی آدمی فلاسفر سے یہ پوچھے گا کہ ایک طرف سے تم نے خود کہا کہ سول جو ہے وہ انفینٹ ہے, اور یہاں پر آپ تم کہہ رہے ہو کہ ہم انلمیٹڈ نمبر آف چیزیں نہیں مانتے. تو اس کے جواب میں فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ ہم انلمیٹڈ نمبر آف بینگز کو نہیں مانتے کہ جن کا آرڈر ہو. اگر ان کو آپ آرڈر میں رکھ سکتے ہیں پھر ہم نہیں مانتے. یعنی اجسام کو وہ انلمیٹڈ نہیں مانتے. یعنی اجسام ہوتی ہے جسم کی جمع, یعنی باڈی جو ہے, مان لیجیے آپ ڈبے مان لیجیے کہ ڈبوں کو ہم ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکتے ہیں, ان کو ہم آرڈر میں رکھ سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو وہ انلمیٹڈ نہیں مانتے فلاسفر. یا وہ کہتے ہیں کہ بائی نیچر, یا تو کیونکہ اجسام کے بارے میں ہم پوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, کیونکہ جن کی پوزیشن ہو. اب دیکھیے پوزیشن آپ کیسے رکھ سکتے ہیں, آپ آرڈر کر سکتے ہیں. آپ مان لیجیے میرے پاس 10 ڈبے ہیں, اب میں نمبر 1 ڈبے کو اوپر رکھوں گا, پھر نمبر 2 کو اس کے اوپر رکھوں گا, نمبر 3 کو اس کے اوپر رکھوں گا. یا ضروری نہیں ہے میں اس آرڈر میں رکھوں, میں کوئی اور آرڈر بھی چن سکتا ہوں. تو فلاسفر کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ انلمیٹڈ نہیں ہوگی کہ جن کو ہم نمبر کے حساب سے جو ہے وہ یہ رکھ سکتے ہیں, یعنی پوزیشن کے حساب سے. Nor do they have an order. Among the souls, there is no connection of one part to another, nor do you have an order by nature or by proposition. We believe in the impossibility of an unlimited number of beings which have an order. تو ہم ان کی امپاسبلٹی مانتے ہیں کہ جن کا آرڈر ہو, یا تو پوزیشن کے حساب سے یا تو نیچر کے حساب سے. اب آپ کہیں گے پوزیشن کے حساب سے تو ہمیں آیا سمجھ کہ آپ نے ڈبوں کی مثال دی, باڈیز کی مثال دی. تو فلاسفر کو جب آپ کہیں گے کہ نیچر کی کیا مثال تم دیتے ہو, اور بائی نیچر یعنی طبیعت کے حساب سے, تو وہ کہیں گے کاز اور افیکٹ. کاز اور افیکٹ کو بھی ہے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم کازز کو بھی انلمیٹڈ نہیں مانتے کیونکہ یہ نیچر ہے ان کا. مگر وہ کہتے ہیں جو سول ہے, سول میں نہ تو پوزیشن ہے نہ تو نیچر ہے, کیونکہ سول کے بارے میں نے ایک عجیب غریب ایک فلسفہ کھڑا کیا ہوا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انلمیٹڈ نمبر آف تھنگس کو نہیں مانتے بشرط کہ ان کو آپ آرڈر نہ کر سکے, نہ تو نیچر کے حساب سے نہ تو پوزیشن کے حساب سے. اس لیے جب آپ ان سے کہیں گے کہ کیا ڈبے جو ہے وہ انلمیٹڈ ہو سکتے ہیں, یہ کہیں گے نہیں, ڈبے انلمیٹڈ نہیں ہو سکتے. اچھا آپ ان سے کہیں گے کہ کیا کازز انلمیٹڈ ہو سکتے ہیں, کہیں گے نہیں ہو سکتے. مگر غزالی جو ہے وہ ان سے اصل میں یہی آرگومنٹ لا رہے ہیں. وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ کہا کہ کائنات جو ہے یہ فرسٹ پرنسپل نہیں ہے, یعنی تم نے خدا کا تو اثبات کیا, تم میٹیریلسٹ نہیں بنے, تم ایتھسٹ نہیں بنے, تم نے خدا کا انکار تو نہیں کیا, مگر تم نے ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ کائنات کی کوئی شروعات نہیں. تو جب تم نے یہ بات کہی کہ کائنات کی کوئی شروعات نہیں,
تو اب تمہارے پاس کون سی دلیل رہ گئی جس سے تم یہ ثابت کرو گے کہ انفینٹ ریگریس آف جو کازز ہے وہ امپاسبل ہے؟ کیونکہ کوئی ریشنل نیسیسٹی تو نہیں ہے. دوسرا اب تم کرتے تھیوریٹیکل انکوائری کرتے, کوئی دلیل دیتے اس کے لیے, مگر دلیل کو تو تم نے خود بیٹری کر دیا جب تم نے یہ کہا کہ ٹیمپورل فینومینا کی کوئی بگننگ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد نے وہ باتیں کی جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی, پاسٹ کی انہوں نے باتیں کی, یا انہیں ایک سیریز دکھائی, اس نے دکھایا کہ وہ سیریز جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے ایک سائڈ سے افیکٹ لیس افیکٹ میں, اور دوسرے سائڈ سے وہ انکازڈ کاز ہے. تو اسے کہا اس کو ماننے سے تمہیں کیا تکلیف ہے اگر تم ایک سیریز مانو کہ جو انکازڈ کاز ہے, جس کا پاسٹ میں انکازڈ کاز ہے اور فیوچر میں وہ افیکٹ لیس افیکٹ میں ہو رہی ہے, یعنی کہیں نہ کہیں پر وہ رکے گی. تو اس میں کیا پرابلم ہے تمہیں اس کو ماننے میں؟ کیونکہ تم سولز کے بارے میں مانتے ہو کہ وہ انفینٹ ہے, کیونکہ تم اس کو مانتے ہو کہ وہ انلمیٹڈ ہے سول. تو وہ کہتے ہیں ہاں سول کو ہم مانتے ہیں انلمیٹڈ, مگر وہ پوزیشن اور نیچر کے حساب سے ایڈجسٹ نہیں ہوگی. اور اس میں وہ پھر مثال دیتے ہیں کہ پوزیشن کے حساب سے باڈیز کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم باڈیز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکتے ہیں اجسام کو, یا ان کو لائن میں رکھ سکتے ہیں. اور نیچر کی مثال وہ دیتے ہیں کاز اور افیکٹ کو, کیوں کہتے ہیں کاز اور افیکٹ جو ہے, کاز جو ہے وہ ہمیشہ افیکٹ سے پہلے آتا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے وہ انلمیٹڈ نہیں ہو سکتی. تو یہ انہیں اب دلیل دی کہ انفینٹ ریگریس آف کازز کیوں نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں, آرڈر کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب امام غزالی اس کا جواب دے رہے ہیں. اب وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ دس ججمنٹ اباؤٹ دا آرڈر بائی پوزیشن کی ناٹ بی الابریٹڈ ود اینی گریٹر ویلڈیٹی دین اٹس کنٹری وڈ ہیو بین. Why do you believe in the impossibility of one kind of being's infinite in number and not in that of the other? What is this arrangement to prove this? What is the argument to prove this distinction? And how will you disprove one who says? اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب امام غزالی یہاں پر جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے, وہ ان کو پکڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے ججمنٹ دیا کہ آرڈر بائی پوزیشن سے تم نے یہ آرگومنٹ لایا, تو غزالی ان سے کہتے ہیں دس ججمنٹ اباؤٹ دا آرڈر بائی پوزیشن کین ناٹ بی الابریٹڈ, اس کو تم الابریٹ نہیں کر سکتے, اور اس کی کوئی ویلڈیٹی جو ہے, اس کی کیا ویلڈیٹی ہے؟ یعنی تم ایک قسم کی وائی ڈو یو بلیو ان دا امپاسبلٹی آف ون کائنڈ آف بینگز انفینٹ نمبر, تم کیوں یہ مانتے ہو کہ ایک قسم کی چیز جو ہے وہ انفینٹ نمبر میں نہیں ہو سکتی؟ یعنی مثال کے طور پر سول کے بارے میں تم مان سکتے ہو کہ وہ انفینٹ ہو سکتی ہے, تو باڈیز کو ماننے میں تمہیں کون سی موت آ رہی ہے کہ باڈیز انفینٹ نہیں ہو سکتی, یا جو کازز ہے وہ انفینٹ نہیں ہو سکتے؟ یعنی ایک چیز کو تو تم انفینٹ مان رہے ہو سول کو, مگر دوسری چیز کو انفینٹ مان لے کے تیار نہیں ہو, تو اس میں تم کیا جسٹیفیکیشن دو گے؟ واٹ از دا آرگومنٹ ٹو پروو دس ڈسٹنکشن, اس ڈسٹنکشن کو اس پہ تم کیا کیسے فرق کرتے ہو کہ ایک چیز کو ہم انفینٹ مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے؟ اس پہ تم نے کون سا آرگومنٹ جو ہے, کیونکہ آرگومنٹ میں نے آپ کو بتایا نا ان کا آرگومنٹ کیا ہے. ان کا آرگومنٹ ہے کہ جس کو ہم آرڈر کر سکے بائی پوزیشن اور نیچر, جس طرح سے پوزیشن کی مثال باڈیز دیتے ہیں اور نیچر کی مثال کازز اور افیکٹس دیتے ہیں. اور اس کے بعد اب ان سے غزالی سوال کرتے ہیں. اب دیکھیے امام غزالی کا سوال کیا ہے فلاسفر سے. وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ ول یو ڈسپروو ون ہو سیز, تم اس آدمی کو کیسے چپ کراؤ گے جو تم سے یہ کہے دیز سولز وچ آر انفینٹ ان نمبر ڈو اسٹل ہیو این آرڈر. اچھا, یہ جو سولز ہے جن کے بارے میں تم قائل ہو کہ وہ انفینٹ ہے, دیز سولز وچ آر انفینٹ ان نمبر ڈو اسٹل ہیو این آرڈر, وہ کہے گا ان کا بھی آرڈر ہے. کیونکہ تم نے آرگومنٹ لایا نا کہ سولز کو اسی لیے ہم انفینٹ مانتے ہیں کیونکہ وہ آرڈر کو فالو نہیں کرتی. اگر وہ آرڈر کو فالو کرتی بائی پوزیشن اور بائی نیچر تو ہم سول کو انفینٹ نہیں مانتے. تو اب کوئی بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ سول جو ہے وہ انفینٹ ہے نمبر میں اور اس کا پھر بھی آرڈر ہے. فار دا ایگزسٹنس آف سم آف دیم از بفور دیٹ آف ادرز, کیونکہ کچھ سولز ایسی تھی جو پہلے موجود تھی اور کچھ سولز ایسی تھی جو بعد میں آئی. مثال کے طور پر میرے دادا جی کی سول جو ہے وہ مجھ سے پہلے موجود تھی, اب میں آیا ہوں, میری سول تو الگ ہے اس سے, تو وہ کہے گا اس میں تو آرڈر بھی آ گیا سول میں. فار دا نمبر آف دا پاسٹ ڈیز اینڈ نائٹس از انفینٹ. تو کوئی تم سے یہ کہے گا, کوئی آ کر تم سے یہ کہے گا کہ جو پاسٹ ڈیز ہے یعنی جو دن گزرے ہیں اور جو راتیں گزری ہیں ان کا نمبر بھی انفینٹ ہے, وہ بھی لامحدود ہے. اینڈ اف وی سپوز دا ایگزسٹنس آف اے سول ان ایچ ڈے اینڈ نائٹ ان دا پاسٹ, اور اگر ہم یہ سپوز کریں کہ ایگزسٹنس آف سول ہم دیکھیں ہر کسی دن اور ہر کسی رات میں,
تو the total by this time would exceed all limits and would still be arranged in order of existence. تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ دن بھی لامحدود ہے اور راتیں بھی لامحدود ہے اور ہم ان سولز کو دیکھیں, if we suppose the existence of soul in each day and night in the past, the total by this time would exceed all limits. کیونکہ ہم نے نائٹ اور ڈے کو جو ہے وہ انفینٹ مانا ہے, تو جو ٹائم کے حساب سے ہے تمام لمٹس جو ہے وہ ایکسیڈ ہو جائے گی, مگر پھر بھی ہم ارینج کر سکتے ہیں ان کو آرڈر آف ایگزسٹنس میں. یعنی ایک سول جو ہے وہ دوسرے کے بعد ایگزسٹنس میں آئی, جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ میرے دادا جی جو تھے ان کی سول جو تھی وہ مجھ سے پہلے تھی, اور جو میری سول ہے وہ بعد میں آئی, تو یہاں پر جو ہے وہ آرڈر بھی آ گیا. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ تم اس آدمی کو کیسے چپ کراؤ گے. یعنی اب سوال یہ تھا نا, سوال اصل میں یہ چل رہا ہے, میں پھر سے آپ کو یاد دلا دوں, سوال یہ چل رہا ہے کہ انفینٹ ریگریس آف کازز کیوں امپاسبل ہے. کیونکہ تھیوریٹیکل انکوائری تو پہلے ہی گیو اپ کر دی فلاسفر نے جب انہوں نے یہ کہا کہ ٹیمپورل فینامنا کی کوئی بگننگ نہیں. تو اب امام غزالی ان سے کہتے ہیں کہ تم نے تو پہلے ہی تھیوریٹیکل انکوائری کو بیٹرے کر دیا جب تم نے یہ کہا کہ ٹیمپورل فینامنا کی بگننگ نہیں ہے. یعنی تم نے جو ہے وہ کائنات کو جو ہے وہ اٹرنل بھی مانا اور ممکن بھی مانا, حالانکہ کوئی اٹرنل چیز ممکن نہیں ہو سکتی, وہ واجب ہی ہوگی. تو اب تمہارے پاس کون سا ایسا چیز رہ گئی باقی کہ جس سے تم یہ ثابت کرو کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے, جب تم نے وہ چیز نہیں مانی. تو وہ کہتے ہیں نہیں فرسٹ پرنسپل جو ہے وہ ہیون نہیں ہو سکتا, فرسٹ پرنسپل جو ہے سن نہیں ہو سکتا. تو امام غزالی ان کو یہ کہتے ہیں کہ مان لو مثال کے طور پر ایک چین ہے, وہ چین ختم ہو رہی ہے افیکٹ لیس افیکٹ پہ, مگر وہ سٹارٹ ہو رہی ہے انکازڈ کاز سے. تو اس کو ماننے میں کیا پرابلم ہے, کیونکہ تم تو سولز کو یہ روح کو جو ہے وہ روح کو انفینٹ مانتے ہیں, مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو انفینٹ نہیں مان سکتے. یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم انفینٹ نہیں مان سکتے کہ جس کو ہم آرڈر میں لا سکے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اجسام کو ہم انفینٹ نہیں مان سکتے, اجسام کو ہم لامحدود نہیں مان سکتے, باڈیز کو ہم لامحدود نہیں مان سکتے. اور یہ کہتے ہیں جو نیچر سے بھی ہم آرڈر کر سکے, جس طرح کاز اور افیکٹ ہے کہ کاز جو ہوتا ہے وہ افیکٹ سے پہلے ہے, اس کو بھی ہم لامحدود نہیں مان سکتے. تو امام غزالی ان سے کہتے ہیں کہ پھر سولز کو انفینٹ کیوں مانتے ہو, سولز کو بھی تو آرڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ سولز بھی تو ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کا پردادا ہے, اس کی سول پہلے آئی یا پہلے پوتے کی آئی سول, پہلے پردادا کی آئی, تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی تو آرڈر آ گیا سولز میں بھی. اس کو ماننے میں کون سی تمہیں موت آ رہی ہے کہ جو ہے یہ انفینٹ نہیں ہے سولز. تو یہاں پر جو ہے وہ غزالی نے بہت ہی برے طریقے سے ان کو پکڑا اس آرگومنٹ میں. اب اس کے بعد